جب لے جا کر کے جہنم کے جانے میں لے جانے کا ارادہ کریں گے، سنو سنو، تاریخ شاہد ہے، روایت گواہ ہے، جب فرشتوں سے آ کر کے پکڑیں گے نا، کہیں گے نوجوان چل، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ تیرے اعمال اچھے نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں نمازوں کی دولت نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں روزوں کی دولت نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں حج و زکات کی دولت نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ نہیں ہے، اعمال سیئہ ہے، لہذا تجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم رب کائنات نے دیا ہے۔ بندہ تڑپ کر کے نوجوان عرض کرے گا، اے فرشتوں، رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں، بلا شبہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں گنہگار ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں سیاکار ہوں، اس لیے کہ وہاں تو بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، زبان پر پابندی ہوگی، اس لیے بندہ اعتراف کرے گا، اے مولا میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، اس لیے آشیار ہوں۔ فرشتے کہیں گے اٹھا کر کے جہنم میں تجھے ڈال دیا جائے گا۔ وہ نوجوان فرشتوں کے وسیلے سے رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے رب کائنات، میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن ایک عریضہ ہے، فرشتوں کے وسیلے سے رب کائنات کی بارگاہ میں فریاد ہے، اے مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دے دی جائے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے وقفہ دے دیا جائے، اس کے بعد میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں کہ اے پالنہار پروردگار رب العالمین، جس بندے کے بارے میں تو نے حکم دیا ہے کہ نوجوان کو اٹھا کر کے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، وہ نوجوان تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، ہم لوگوں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہے، یہ عریضہ پیش کر رہا ہے، اے پالنہار پروردگار رب العالمین، وہ بندہ گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، اس کا شعر ہے، اسے اس بات کا اعتراف ہے کہ بہت بڑا مجرم ہے، اسے اس بات کا اعتراف ہے کہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے مہلت دے دی جائے، میدان محشر کا عالم ہے، تھوڑی دیر کا اسے وقفہ دے دیا جائے، تھوڑی دیر کا اسے وقت دے دیا جائے، اس کے بعد وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔ رب کائنات کی رحمت میں جوش پیدا ہوگا، رب کائنات ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد اسے باہر جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرشتے ایسے کریں گے، ٹھیک ہے مولا۔ فرشتے آ کر کہیں گے، اے نوجوان، اللہ نے تیری بات کو منظور کر لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ حضرات گرامی ذرا سوچو تو صحیح، میدان محشر کے اس میدان میں وہ نوجوان انسان بھٹک رہا ہوگا، کبھی داہنے جائے گا، کبھی بائیں جائے گا، کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے جائے گا۔ 50,000 سال کا وہ دن ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، سورج سرانے سے بر ہے، زمین تھامے کی ہے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا ٹکنے تک، کوئی پسینوں میں ڈبکیاں لگائے۔ عالم تو یہ ہے کہ جانتے ہیں ایک آواز آئی، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل حساب میں ہے۔ ہمیں تو احساس نہیں ہوتا کہ مر کے ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، منو مٹی نیچے دفنانے کے بعد کوئی تمہاری قبرستان پر 1 گھنٹے رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ تمہارا بیٹا قبرستان پہ 1 گھنٹے رکنے کے لیے تیار نہیں، تمہارا دوست تمہارے قبرستان پر 1 گھنٹے رکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج پوتے کو اپنے دادا کی قبر کا پتہ نہیں ہے، آج پوتے کو اپنے پردادا کی قبر کا علم نہیں ہے کہ اس کی پردادا کی قبر کہاں ہے۔ حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح، قبرستان میں جانے کے بعد تو لوگ واپس چلے آتے ہیں، ہائے غافل کو کیا جگہ ہے جہاں جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور قبر میں جانے کے بعد تو عجیب و غریب عالم ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اور میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم، ایسے عالم میں نوجوان انسان کبھی دائیں جائے گا، کبھی بائیں جائے گا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے مخاطب ماں باپ ہیں جو اس محفل میں موجود ہیں، خاص طور سے ہماری مائیں ہیں، خاص طور سے وہ باپ ہیں جو اپنے آپ کو باپ تو کہلاتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ چوراہے پر بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، ہوٹل پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹے باہر رہتے ہیں، کماتے ہیں سعودی میں، ایک 50,000 بھیجتا ہے، ایک 40 بھیجتا ہے، ایک 40 بھیجتا ہے، 40 80 اور 50 1,30,000 کی آمدنی ہے میری۔ بڑی شان کے ساتھ چائے کے ہوٹل پر کالر کو ٹائٹ کر کے ایک باپ بتاتا ہے، میرے 3 بچے ہیں، 1,30,000 کماتے ہیں۔ ارے یار اچھی بات ہے، یہ تمہاری دعا ہے، بیٹے ترقی کر رہے ہیں، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح، 3 بچوں میں سے کون بیٹا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے؟ تینوں بچوں میں کون بیٹا ہے جو باقاعدہ روزے کی پابندی کرتا ہے؟ تمہارے 3 بیٹوں میں سے کس بیٹے نے اپنے سرکار کی سنت کو اپنے چہرے پر سجایا ہے؟ تمہارے بیٹوں میں سے کون بیٹا ہے جو باقاعدہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، اسلام کے قوانین پر عمل کرتا ہے؟ ارے یار کون بیٹا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے؟ شان کے ساتھ بتاتے ہیں تمہارے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹے نمازی ہیں، 3 بیٹے ہیں جس میں 2 حج کر چکے ہیں، ایک کے حج کی تیاری ہے، 3 بیٹے ہیں، تینوں زکات نکالتے ہیں، تینوں رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، تینوں پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں،
माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन हज़रात गिरामी ये तो हमने सिखाया नहीं। कभी उनको मदरसे से करीब नहीं किया, कभी उलमा से करीब नहीं किया, कभी मस्जिद से करीब नहीं किया, कभी अच्छी चीजों से करीब नहीं किया, कभी दीनी मजलिसों से करीब नहीं किया। अरे यार, अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब किया होता तो बड़े होने के बाद ये तुम्हारे वफादार होते, ये फरमाबरदार होते, लेकिन तुमने दीन से करीब ना किया। अब तवज्जो के साथ आखिरी जुमला सुने, अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया, इन उलमा और मशाइख से करीब ना किया, मस्जिद और मदरसे से करीब ना किया, तो सुनो, कल मैदान में नौजवान इंसान थोड़ी देर के लिए मोहलत मांगता है। मोहलत मिल गई, इजाजत मिल गई, मैदान मैशर में कभी दाईं जानिब, कभी बाईं जानिब, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, चक्कर लगाते 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 मैदान मैशर में अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना, तो अपने बाप के गिरेबान को, या एक रिवायत के मुताबिक अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, और कंधे को पकड़ने के बाद अपने बाप के कंधे को पकड़ करके नौजवान घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा और अर्ज़ करेगा, फरनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इसके आशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, मैंने गुनाहों पर गुनाह किया है, इस बात का एतराफ है, मैंने बहुत ज्यादा स्याकारी की है, मुझे इस बात का एतराफ है, मैं इसके आशार हूँ, इस बात का मुझे एतराफ है, लेकिन ऐ पालनहार परवरदिगार, मेरे गुनाहों की बुनियाद पर मुझे जहन्नम में डालने का तूने हुक्म दिया है, ये भी मुझे मंजूर है, लेकिन ऐ पालनहार परवरदिगार, ये मेरा पाप है, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे दीन से दुनिया में करीब ना किया, मेरे बाप ने मुझे इस्लाम से करीब दुनिया में ना किया, शरीयत की तालीमात से दुनिया में करीब ना किया, मस्जिद और मदरसे से करीब मुझे ना किया, मुझे उलमा और अइम्मा से करीब ना किया। अगर करीब किया होता तो मैं भी दीन सीख लेता, मैं भी इस्लाम की बातें सीख लेता, मैं भी सही गलत के बारे में सीख लेता, मैं भी जान लेता कि सच्चाई क्या है, मैं भी जान लेता ईमानदारी क्या है, मैं भी जान लेता वफादारी क्या है, मैं भी जान लेता कि गुनहगार कैसे बनता है। मैं गुनाहों में लथपथ रहा, मेरे बाप को एहसास ना हुआ, लिहाजा पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, एक बेटा अगर अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करे कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है, या ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है, जो बेटे अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट और गुजारिश करें कि मौला मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन ये कमी किसकी है? माँ बाप की कमी है, ये कमी हमारे बड़ों की कमी है कि उन्होंने अपने बच्चों पर तरबियत पर ध्यान नहीं दिया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सिखाओ तो अपने बच्चों को अदब करना सिखाओ, जब तुम अपने बच्चों को सिखाओ 7 साल के हो जाएं तो नमाज की तलकीन करो, 10 साल के हो जाएं तो मार करके नमाज पढ़ाओ, बालिग होने के बाद नमाज ऊपर माफ नहीं है, सही गलत सिखाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और अगर तुमने एहसास ना किया तो याद रखना, आगे चल करके तुम्हारे बेटे तुम्हारे वफादार नहीं होंगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारे फरमाबरदार नहीं होंगे, तुम इसी तरीके से बाबाओं का चक्कर लगाओगे और गलत बाबा के चक्कर में जाकर के अपने ईमान का सौदा करते हुए नजर आओगे। इसलिए आज जश्न गौसुल बरा में आने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अपने बच्चों की भी सच्चाई सिखाओ, अपने आप को भी सच से करीब करो और जश्न गौसुल बरा में ये नियत करो, इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करेंगे, अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात से करीब करेंगे। जिस तरीके से कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ाने की तुम्हें फिक्र होती है, इसी तरीके से तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की फिक्र होनी चाहिए, इसी तरीके से तुम्हें अपने बच्चों को ज़रूरियात दीन सिखाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसी तरीके से अपने बच्चों को मसले के हक